مزار شریف کی اس جگہ کے بالکل قریب ہوں جہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرین وغیرہ یہاں پر آ گئی ہے۔ یہ جو آپ سامنے ٹینٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دروازہ اور اس کے ساتھ کچھ دیوار کا حصہ گرا دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ آگے مزار شریف کی طرف چل کر آپ کو دکھائیں گے مزار شریف پر جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے، کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں نے میسیج کے ذریعے پوچھا تھا تو میں نے کہا آج میں جا کر وہاں پر ویڈیوز وغیرہ بنا کر آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ جو آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی اوپر مزار شریف کی طرف جانے کے لیے دروازہ تھا، لیکن اس وقت یہ دروازہ بند ہے۔ علامہ محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں، انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور شہر کی نگری کے بادشاہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر۔ اس وقت صبح کا وقت ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ٹینٹ وغیرہ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، صحن کے اندر جو ٹینٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ باہر مسجد کا جو صحن ہے اس کے برآمدے کے اندر یہ بڑے بڑے آپ پنکھے نما دیکھ رہے ہیں، کیونکہ موسم کافی چینج ہو چکا ہے اس لیے یہ پنکھے وغیرہ بند ہیں۔ مزار شریف کے ساتھ جہاں پر قرآن پاک وغیرہ پڑے ہوئے تھے اس جگہ کو اس جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک، سورہ یاسین، سورہ رحمان اور دیگر یہیں پر اسلامک معلومات لائبریری یہیں پر بنائی گئی ہے، تو یہیں پر آ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے سامنے مزار شریف کی طرف چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یا نہیں۔ آپ کو مکمل انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر دی جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ مزار شریف کی اس جگہ کے بالکل قریب ہوں جہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرین وغیرہ یہاں پر آ گئی ہے اور فی الحال تو کام ابھی رکا ہوا ہے، اور یہ سائیڈوں پر ٹینٹ وغیرہ لگا دیے گئے ہیں تاکہ اس طرف کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام ابھی چل رہا ہے یا ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا۔ اور ان پلرز وغیرہ کے بارے میں کافی لوگ سوال کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ وہ چھتریاں وغیرہ لگانے کا کوئی سسٹم وغیرہ کرنا ہے، تو اس جگہ کے بارے میں ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں پر پچھلے دنوں کے اندر اسحاق ڈار آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہاں پر چھتریاں وغیرہ لگائی جائیں گی، لیکن جیسے یہ مزار شریف کا ایک نقشہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس نقشے کے اندر یہی دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر بڑا سا برآمدہ بنے گا، جیسے پہلے دربار شریف کا یہاں پر چھوٹا سا وہ برآمدہ نما یہاں پر بیٹھنے کی جگہ تھی، اسی طرح اس کو وسیع کر دیں گے، بڑا برآمدہ کر دیں گے۔ لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے ہی یہاں پر مزار شریف کا یہ جو کام چل رہا ہے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں اور بتاتے چلیں گے کہ یہاں پر اس وقت اتنا کام ہو چکا ہے اور یہ چیز یہاں پر بن چکی ہے۔ تو یہ مزار شریف کے بالکل قریب میں پہنچ آیا ہوں، یہاں پر دیکھیں لوگ سلام کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ان نیک ہستیوں کا وسیلہ دے کر، ان پیاروں کا صدقہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی بندہ مشکلات کے اندر ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا حسین نورانی منظر دیکھیں۔ مزار شریف کے اوپر پھول نچھاور ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یہ خوشبوئیں ایسے ہی آتی رہیں گی، ان کا ذکر قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہاں پر رونقیں لگی رہیں گی۔ ہم نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے، لیکن ان کے مزار ایسے ہی زندہ و جاوید رہیں گے۔ یہاں پر جو سلام وغیرہ کرنے کی ایک ترتیب بنائی گئی تھی، جو عرس مبارک کے اندر یہ دونوں اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں پیریل وغیرہ لگائے گئے اور اس کے اندر سے راستہ بنایا گیا ہے، تو یہ بہت اچھا انہوں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو آنے جانے کے اندر بہت آسانی ہو رہی ہے۔
یہیں سے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کچھ دوسری سائڈ پر چلے جاتے ہیں، اور جو اس مسجد والی سائڈ سے آ رہے ہیں سلام کر کے وہ اس سائڈ پر آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہاں کے کبوتروں کی بات کی جائے تو کبوتر جو ہیں کچھ مزار شریف کے گنبد کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو سائڈ پر آپ کو برآمدے وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر کبوتر وغیرہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہیں پر ان کو دانہ وغیرہ بھی ہر روز ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو آپ گرل دیکھ رہے ہیں، گرل سے نیچے یہ جو شیٹ لگی ہے یہاں پر نیچے لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے، یہاں پر بھی کافی رش وغیرہ نیچے ہوتا ہے، لنگر وغیرہ اس وقت فی الحال بند ہے۔ یہاں پر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چما چم ہے داتا تیری نگری میں، ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کی تعمیر کا سب سے پہلے جو کام کیا گیا ہے وہ ہے 11ویں صدی عیسوی میں، جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے تھے، اور بعد میں یہیں پر آپ نے وفات پائی۔ ان کا مزار شریف اس وقت سے عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ داتا دربار کی عمارت کو مختلف ادوار میں توسیع اور تزئین اور آرائش کے مراحل سے گزارا گیا، خاص طور پر مغل، سکھ اور برطانوی دور میں اس کی تعمیر و توسیع کی گئی۔ موجودہ عمارت زیادہ تر 20ویں صدی میں پاکستانی حکومت کے تحت دوبارہ تعمیر کی گئی تھی، اور اس وقت یعنی 2024 میں داتا دربار کے توسیع منصوبے کا کام حکومت پنجاب کے تعاون سے مدینہ فاؤنڈیشن سر انجام دے رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نماز ہال، لنگر ہال اور مختلف سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا، جس پر تقریباً 6.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی، اور اس منصوبے کو 2 سے 3 سال کے اندر مکمل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کتنے عرصے کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔